کی میراث ہے رمضان. رمضان کوئز ترتیب و پیشکش سفر رحمان. رمضان کوئز. رمضان کوئز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رمضان کوئز کے 12ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں، محترمہ عائشہ مجاہد اور سیف الرحمان. سامعین، کل ہم نے جس دعا کا آغاز کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اس کا ایک حصہ ہم نے کل کے پروگرام میں شامل کیا تھا، اور امید ہے کہ سامعین کی اکثریت کو وہ دعا کا کم از کم وہ حصہ یاد ہو گیا ہوگا. اور بہت چھوٹا سا ایک حصہ باقی ہے جو آج کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے. اس کے ابتدائی حصے کی معنی اور مفہوم کی بھی وضاحت کر دی گئی تھی، اس لیے اس کے اعادے سے بچتے ہوئے ہم مزید آگے بڑھیں گے تاکہ قرآن پاک کے حوالے سے جو معلومات ہمیں اس پارے میں 12ویں پارے میں ملی ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد یا بڑا حصہ اسے پروگرام میں شامل کیا جا سکے. دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اس میں بخل، کنجوسی اور بڑھاپے کی یا نکمی عمر کے حوالے سے کل گفتگو ہو گئی تھی. اس کا اعادہ تو نہیں ہوگا، وہ سوال بھی نہیں پوچھیں گے، البتہ جب دعا کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر پوری دعا آپ کو سنانا ہوگی، اس لیے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ دعائیں یاد کر لیں اور پھر اہتمام کریں نمازوں کے بعد پڑھنے کا، جب موقع ملے ان دعاؤں کو پڑھنے کا. اس دعا میں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، دنیا کے فتنے سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ تمام امور، وہ تمام اشیاء جو آخرت کے خوف سے ہمیں دور لے جائیں، ہمیں اس احساس کو ختم کر دیں، جو احساس ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں حساب دینا ہے اپنے ہر عمل کا، اپنے ہر قول کا اور اپنی ہر تگ و دو کا. تو چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ بازار ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے دوست ہوں، چاہے مال اور اولاد ہو، پیسہ ہو، زمین جائیداد ہو، جو چیز بھی دنیا کی وہ ہمیں آخرت کے خوف سے دور لے جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یا اللہ، یہ دنیا کی چیزیں، یہ آزمائش ہیں، یہ فتنہ ہیں، اور میں اس فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اس کا یہ ہے مطلب وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عام طور پر یہی اتنی سوچ کو یا سوچ لیا گیا اور کافی سمجھا جاتا ہے کہ بس قبر میں جو بھی عذاب ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ اس قبر کو، اس عذاب سے ہمیں بچا لے. لیکن اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، وہ معمولی عذاب نہیں ہے، اور بہت سے معمولی کام یا معمولی کوتاہیاں جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ معمولی سی چیز ہے، اس پر بھی بہت شدید عذاب ہوتا ہے، عذاب قبر. اور عذاب قبر کے حوالے سے پہلے تو یہی کہ جو 2 فرشتے آئیں گے وہ سوال پوچھیں گے، 4 سوال پوچھے جائیں گے ان کی طرف سے، ان کے جوابات اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوئی تو اور کسی نے غلط دے دیے، پھر جو اس کے بعد کا مرحلہ ہوگا وہ تو ظاہر ہے کہ پھر بہت ہی سخت ہوگا. لیکن فرشتوں کے اس سوال و جواب کے مرحلے کے بعد بھی ہر قبر میں جانے والے ہر فرد کو، بلکہ مرنے والے ہر فرد کو، چاہے وہ اسے وہ قبر میں دفنایا گیا ہو یا جلا دیا گیا ہو یا پرندے کھا گئے ہوں، لیکن اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا کہ گویا کہ قبر اسے بھیج رہی ہے اور
اس کے برے گناہ اس کے سامنے بہت بری شکلیں لے کر آ رہے ہیں اور وہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن رہے ہیں، اور جہاں تک بھیجنے کی بات ہے تو اس کی شدت بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، بہت کم بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سپرد خاک کرتے ہوئے کہا تھا کہ قبر کا بھیجنا، اگر کسی کوئی فرد ہوتا کہ جو اس سے بچ سکتا تو یہ صحابی ہوتے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک فرد کو قبر بھیجے گی، لیکن کسی کو ہلکا سا بھیج کے بس چھوڑ دیا جائے گا، لیکن کسی کو اتنا سخت بھیجا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک اس طرف کی پسلی اس طرف دوسری پسلی میں جا کے پیوست ہو جائے گی۔ وہ جو شدت ہے، وہ جو سختی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ سے، جس کو کہتے ہیں ضمت ہو، کہ قبر کے اس بھیجنے سے بھی اس میں اس کا مفہوم بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کے رکھے، اس سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بات اس میں اس مفہوم میں شامل ہے، اس دعا میں شامل ہے، جسے ہم یہ دعا مانگتے ہوئے اپنے ذہنوں میں ہمیں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دے، ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم قبر میں مردوں کو ہونے والے ان مختلف اقسام کے عذاب سے بچ سکے۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں گے کہ اے اللہ تو قبر کے عذاب سے بچا رہے، اللہ کہے گا کچھ بھی کر کے آ جاؤ میں تمہیں بچا لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے، جو مطلوب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں، ایسے اعمال صالحہ انجام دیں کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکے۔ یہ دعا، یہ مفہوم اس دعا میں شامل ہے، اسے اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں سورہ ہمارے 12ویں پارے کی آیات کی طرف۔ اس میں ہماری توجہ زیادہ تر مرکوز ہے سورہ ہود میں۔ سورہ ہود میں بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، ان کی قوموں کا ذکر آیا ہے، اور لیکن پروگرام کا یا سورت کا جو آغاز ہے، بالکل آغاز میں ہی سورہ ہود میں اس کی جو 11ویں آیت ہے، یا یوں کہیے کہ 9 سے لے کے 11 تک کم از کم یہ جو آیات ہیں، اس میں ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ جن کی مغفرت فرما دے گا اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور وہ یہ لوگ ہوں گے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس دن مغفرت اور بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ کس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے سامعین کہ قیامت کے روز، یا یہ کہ انسانی زندگی میں اگر اب اس کو اس طرح لے لیں کہ انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ افراد کے لحاظ سے بھی اور قوموں کے لحاظ سے بھی انہیں کبھی تنگی میں ڈالتا ہے اور کبھی انہیں خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد، ان کی آزمائش کا ذکر کرنے کے بعد، وَلَئِن قُلْتَ لَهُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلی چیز ہے جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا تھا، شکر ہے کہ وہ اس طرف توجہ چلی گئی، اور وہ یہ ہے کہ جب منکرین سے یہ بات کہہ دی گئی کہ مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، تمہارے کاموں کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یا جنت یا جہنم ہو کی صورتحال ہوگی، تو اس موقع پر ان کی طرف سے، منکرین کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یہ تو پاگل پنے کی باتیں ہیں، مر کے کون زندہ ہوتا ہے؟ یہ جو پاگل پن ہے، اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ کس کو کہا جائے پاگل پن، تو پاگل پن بھی اس حد تک کہ جس طرح جادو ہوتا ہے اور جادوگر اپنے جادو سے آپ کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، مفہوم ہی اس کا بدل دیتا ہے، تو یہ جو بات تم کر رہے ہو نبی کے حوالے سے، کہ جو نبی یہ بات فرما رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں،
ہماری نظر میں تو یہ شخص جو ہے بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ ہمیں پاگل بنایا جا رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی انسان مر جائے اور پھر دوبارہ زندہ بھی کر دیا جائے۔ اس کے بعد پھر وہ جو آیات 9 سے 11 تک کی آیات کا ذکر ہے، تو اس میں چونکہ انسان کو تنگی اور آسانی دونوں طرح کے حالات سے گزارا جاتا ہے، تو وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اگر ہم کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں، کوئی عہدہ دیتے ہیں، کوئی مال و متاع دیتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی چیز اس کو فراوانی سے، پھر اس میں سے کچھ حصہ اگر واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ مایوس ہونا تو کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن ناشکرا ہو جائے، اور ناشکرا بھی اس انداز میں کہ وہ سب کچھ بھول جائے، کہے کہ یہ ساری مصیبتیں میرے لیے ہونی تھی، مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، مجھے تو اب تک میری زندگی بس مصیبتوں کی زندگی گزری ہے، اور مجھے مستقبل سے بھی کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ کچھ ملے گا۔ یہ جو انداز ہے لیئوس کفور کا، یہ مفہوم ہے کہ اتنا زیادہ وہ اپنے اوپر اس کو حاوی کر لیتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے بعد تو بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے مجھے کیا دیا، کچھ بھی تو نہیں، بس مصیبتیں ہی دی ہیں۔ یہ جو منفی رد عمل اس کی طرف سے آیا، اس کی یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ نیک لوگوں کا عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے بڑی آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ جب کسی انسان کو بہت سی مصیبتیں، تنگیاں دینے کے بعد پھر خوشحالی عطا کر دی جائے، اسے نعمتیں دے دی جائیں، تو نعمتیں پانے کے بعد پھر اکڑ پھون شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب جی اپنے سارے مسائل دور ہوئے، پریشانیاں دور ہوئیں، اب ہے کوئی ہم جیسا، اور ہے کوئی میرے جیسا، اور وہ اس کی اگر کوئی ہٹو یہاں سے، تمہیں پتہ نہیں کون آ رہے ہیں تمہارے سامنے، کون آ رہے ہیں، تم میرے راستے میں آ رہے ہو۔ اس طرح کا جو جذبہ ہے، یہ تھوڑی دلی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی مذمت کرتے ہوئے پھر یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، صبر خوشحالی میں بھی صبر اور تنگی میں بھی صبر، صبر کے ساتھ ساتھ پھر وہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں بڑے اجر سے نوازے گا۔ پھر سامعین، تنگی کے بعد جب آسانی ملتی ہے تو اکثریت کا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ تفصیل آگے یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اور مسلمان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہر حال میں وہ کیسے بھلائی کماتا ہے، تنگی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں وہ بھلائی کماتا ہے۔ اسی آیات کے حوالے سے اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں مفسرین یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریفی انداز میں ایک تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان کے معاملہ میں کتنا عجیب، ہنستے ہوئے، اس میں مسکراہٹ آ گئی، اور آپ کے ہنسنے کا بھی اس میں ذکر موجود ہے کہ آپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ مسلمان کے معاملہ بھی کتنا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی قضاء و قدر کے مطابق کچھ کسی تنگی میں ڈالتا ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے پھر اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس شکر کے نتیجے میں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے نتیجے میں، تعریف کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اجر کمانے کے مواقع موجود ہیں اگر کوئی کمانے والا ہو۔ اس کے بعد سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ظاہر کہ سب سے زیادہ لمبی عمر اور سب سے زیادہ لمبے عرصے تک کسی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کا عمل وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے کہ 900 سے زیادہ سال تک وہ صرف اللہ کو پکارتے رہے، یا اپنی قوم کو پکارتے رہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ تمہارے اس ہٹ دھرمی کے نتیجے میں، تمہاری شر پسندی کی وجہ سے دین یا حق کو
قبول نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ کر لے کہ بس وہ تمہیں اب گمراہ کر دے گا، تو پھر میں جتنی بھی نصیحتیں کرتا رہوں، میں تمہیں جتنے بھی تمہاری بھلائی کے لیے باتیں کرتا رہوں، تم پر ان باتوں کا اور ان نصیحتوں کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سامعین، یہ جو آیت ہے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کئی لوگ خاص طور پہ جو اسلام دشمن ہیں یا اسلام سے بیزار لوگ ہیں، وہ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ کے نبی ایک حضرت نوح خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں گمراہ کر دے، گمراہ کرنے کا ارادہ کر۔ جب اللہ نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیا تو پھر اس کے بعد پھر ہم پہ الزام کیوں اور یا قوم پہ الزام کیوں؟ اس طرح کی باتیں وہ نکالتے ہیں، لیکن وہ اس پس منظر کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری اس ہٹ دھرمی، تمہاری اس غلط روش اور تمہاری اس غلط روش کی بنا پر اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اب اس قوم کو بس تباہ کرنا ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے، اس کی سدھار کی کوئی امید نہیں ہے، اب اس کے ان اعمال کے نتیجے میں اور سال ہا سال کی برائیوں کے نتیجے میں اب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اب اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ہدایت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اسے مانگنے والے کو ملتی ہے یہ توفیق۔ اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو پھر اس کو توفیق بھی نہیں ملتی، توفیق عطا نہیں ہوتی۔ تو یہ قوم جو بگڑ گئی تھی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کہ کہاں اس نے ہدایت مانگنی تھی، اس کا نبی بیچارہ چلاتا رہا، پکارتا رہا، لیکن قوم تھی کہ جو ہنسی اور مذاق اسے کرتی رہی، اس کا مذاق اڑاتی رہی۔ تو یہ جو واضح نقطہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنا چاہیے کہ اگر کوئی بدبخت ہم سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی تو اس نے کہا ہے کہ وہ میں نے کسی کو گمراہ کرنے کا یا کسی فرد کو یا کسی قوم کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد پھر اس کی ہدایت ممکن نہیں ہوگی، تو جب اس نے خود ہی کرنا تو پھر ہم سے حساب کیوں؟ تو اس کا جواب پھر یہی ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّهُمْ بِمَا تَوَلَّوْا کہ جو جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر کوئی راہ راست پانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اگر کوئی برائی کی طرف جانا چاہتا ہے، برے راستے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کے راستے آسان کیے چلے جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت، اور اس سنت کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کون کس کا مستحق ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، چونکہ بہت مشہور واقعہ ہے، بچہ اس سے واقف ہے، تو اس لیے اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے۔ بس ویسے ہی آپ سے یہ اگر پوچھ لیا جائے کہ جودی کیا چیز ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے، تو جودی کا ذکر تو اکثر جانتے ہوں گے، لیکن شاید بہت سے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ جودی ایک پہاڑ کا نام ہے، اور یہ پہاڑ کردستان کے علاقے میں ہے، اور کردستان کے علاقہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک حصہ عراق میں ہے، ایک حصہ شام میں ہے، اور اسی طرح ترکی اور ایران میں بھی یہ کردوں کے علاقے موجود ہیں، اس لیے وہاں پر اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ اپنا ایک الگ اسٹیٹ بنائیں، یہ سارے علاقوں کو مل کے، اور دوسرے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح پھر ہمارے کچھ حصے کٹ جائیں گے، تو اس لیے پھر وہ ان کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آپ کے علم کے لیے کہ وہ جو کردستان کا علاقہ ہے، وہاں پر اس کا ایک مشہور شہر ہے الموصل۔ الموصل کے پاس یہ پہاڑی ہے، یا الموصل کے پاس ایک جزیرہ ہے ابن عمر کے نام سے، اس کے شمال مشرق میں یہ ایک پہاڑی ہے جہاں پر جا کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یا ان کا جہاز ٹھہرا تھا۔ تو یوں یہ جودی پہاڑ کا ذکر وہاں مل جاتا ہے۔ یہ جو اس کا ابتدائی حصہ ہے کہ وہ کردستان میں ہے، یہ ہم نے تفسیر لی ہے محترم مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، اور جو الموصل شہر کا جو ذکر آیا ہے تو وہ تفسیر الباغوی میں موجود ہے، اس کا ذکر وہاں سے یہ معلومات لی گئی ہیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام، چونکہ سورت کا نام بھی ہود ہے تو انہی کے نام سے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے سورت کا نام بھی ہود آیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے؟ تو ہود علیہ السلام کی قوم سعودی عرب کا جو جنوب مشرقی علاقہ ہے، ایک بہت بڑا وہاں ریگستان، ایسا ریگستان ہے کہ یعنی جس میں اگر کوئی ایسے چلا جائے تو شاید اس کو واپسی کا راستہ ہی نہ ملے۔
اس کو کہتے ہیں ربع الخالی. اس جو ربع الخالی کا علاقہ ہے اس کے جنوب میں یعنی سعودی عرب کہہ لیں، پھر اس طرف مزید جنوب کی طرف جہاں یمن ہے، پھر ادھر سے عمان ہے، یہ جو 3 ممالک ہیں ان کے درمیان جو رقبہ ہے یا ان کے درمیان جو علاقہ ہے اس علاقے میں یہ قوم پائی جاتی تھی، جس عام طور پہ یہ اس کا نام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حضرموت کا صوبہ ہے. اور آپ کو حیدرآباد کے رہنے والے عائشہ آپ تو جانتی ہوں گی کہ بہت سے حضرمی حیدرآباد انڈیا حیدرآباد میں رہتے ہیں، وہ یمن سے وہاں گئے تھے. تو یہ جو علاقہ حضرموت کا علاقہ اور سعودی عرب، یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ، یہ اس مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی. اور وہاں پر جب انہوں نے اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی یا اپنے نبی کی بات نہیں مانی تو پھر اس پر عذاب آ گیا. اور اس قوم کا نام تھا عاد. پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کا اسی صورت میں ان کا ذکر موجود ہے کہ وہ کس قوم کی طرف آئے تھے اور کس جگہ پر تھی وہ قوم. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام مدائن یا مدین کا علاقہ جو سعودی عرب میں ہی ہے، اگر سعودی عرب کا جو مغربی حصہ ہے مدینے سے اگر جارڈن کی طرف جائیں تو یہ راستے میں آئے گا. یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے اور حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے. جو پورا بڑا علاقہ ہے اس کو حجاز اس کا نام ہے، اور وہاں پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مدائن صالح. تو یہ بدو لوگ تھے، یہ اسی علاقے میں ان کی اس ایریے میں یہ رہتے تھے. اور حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو انہوں نے پھر عجیب سی ان کا رویہ کہہ لیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے کہ تم نبی ہو، ہاں ایسا کرو یہ جو پہاڑ ہے نا، اگر اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل آئے، اور اونٹنی بھی ایسی کہ جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو پھر ہم تمہیں سمجھے گے ہاں تم نے صحیح بات کی. اور تو انہوں نے پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ ایسا تو نہیں کہ میں اللہ سے دعا کروں اور تمہارا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تم پھر مکر جاؤ. انہوں نے عہد کیا نہیں پھر ہم تو آپ کو نبی مان لیں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ اتنا بڑا معجزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی نبی کے بغیر ہو جائے. اور سارے عہد و پیمان لے لینے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور جیسے ہی دعا کی تو وہ پہاڑ ہلا اور اس میں سے فربا اونٹنی باہر نکل آئی، جس کو العشار کے نام سے، ناقت العشار یعنی 10 ماہ کی اونٹنی، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی وہ وہاں سے نکلی. اور پھر ان کے درمیان کچھ عرصہ رہی بھی. اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کی اس طرح آزمائش کی کہ وہ اونٹنی جو اس علاقے کا مدائن صالح کا جو کنواں تھا وہاں سے پورا ایک دن اس کے لیے اس اونٹنی کے لیے مخصوص تھا، بس وہ ہی پانی پیتی، کیونکہ ڈیزرٹ کا علاقہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیزرٹ میں اونٹ بہت بنیادی ضرورت ہے. تو اسی طرح وہاں پر ان کو اونٹنی کی نشانی یا ایک معجزہ دکھایا گیا. یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کچھ دن تو بلکہ کافی عرصہ وہ دیکھتے رہے، ٹھیک ہے جی ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن ہمارا. لیکن آج پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن وہ اس کا خوب دودھ بھی دوتے تھے. اتنا دودھ ہوتا تھا کہ تفاسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے جتنے برتن بھرنا چاہیں وہ بھر سکتے تھے، اتنا زیادہ دودھ وہ لیتے تھے اس سے. آخر میں پھر تنگ آ گیا کہ یہ کیا ہے، ہم پورا ایک دن ہمیں پانی نہیں لے سکتے، پورا دن یہی پانی پیتی رہتی ہے اور ایک دن ہمیں ملتا ہے. اور پھر اصل چیز تو یہ تھی کہ خناس ذہنوں میں سما گیا تھا اور شیطان ان کو بہکا رہا تھا، اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. اور پھر ان میں سے ایک شقی القلب شخص نے اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا یا اس کو مار دیا. اس کا نام بھی تفاسیر میں ملتا ہے، اگر یہاں بھی شاید میں نے کہیں سے لکھا ہو، لیکن مجھے اس میں اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کی تفصیلات میں دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ یہ تفصیلات ہمیں اسرائیلیات میں سے ملتی ہیں، اور اسرائیلیات کے بارے میں ہم اس پر نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے اس نام کو کیا لینا. لیکن ہمارے ہاں
کئی مفسرین نے ان اسرائیلیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور پھر انہی تفسیروں میں سے لوگوں نے پھر وہ کہانیاں، قصے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہوگا، تو بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے اس کی تفصیل، ہاں ویسے آپ جاننا چاہیں تو جو نام لیا جاتا ہے، اس کا نام جس شخص نے حضرت علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا تھا، اس کا نام قدار بن سالف لیا جاتا ہے نہیں ہے پتہ نہیں، ہمیں اس پہ اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اونٹنی کے قتل کرنے کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ اب آپ کے پاس بس یہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ 3 دن کا موقع ہے، 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. 3 دن جو اپنے گھروں میں جس طرح رہنا چاہتے ہو رہ لو، اس کے بعد اب تمہاری موت آ گئی، اب تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. پھر ایک زبردست دھماکہ 3 دن کے بعد دھماکہ ہوتا ہے، اور پوری کی پوری قوم اس طرح پڑی کی پڑی رہ گئی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اب اس جہاں پر کوئی انسان آباد ہی نہیں تھا. اس ایک دھماکے کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ختم کر دی گئی. پھر اسی طرح کا ایک دھماکہ ایک اور قوم کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور وہ مدین والوں کی طرف، اور مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور ان کی بیماریاں صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ اللہ کے شرک کرتے تھے، اور وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، بلکہ مختلف دوسرے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ ان کے ہاں کچھ بہت ساری سماجی بیماریاں بھی ہو گئی تھیں. لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا، کوئی آیا تو اسے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کسی لینا ہے تو زیادہ لے لیا، دینا ہے تو کم دیا، اور مسافروں کو لوٹ لینا، ڈاکہ زنی کرنا. اس طرح کی بہت ساری بیماریاں ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں. اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی، تو یہ قوم بھی دھماکے سے تباہ کی گئی تھی. ان کے ہاں بھی دھماکہ ہوا تھا اور وہ دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی. اور اس کا ایک دوسرا نام اصحاب الایکہ بھی ہے. یہ حضرت بیشتر مفسرین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اصحاب الایکہ ہی وہ قوم ہیں جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہلاتے ہیں. اور ایکہ وہ ایک درخت کا نام ہے جو کہ بہت گھنی شاخوں والا وہ درخت، اس سے پھر یہ نام ایکہ لیا گیا، اس قوم کا نام ایکہ رکھا گیا. پھر اسی صورت میں امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے آ کے اسلام کیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. اب انسانوں کو دیکھا، انہوں نے اسلام کیا. اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کوئی اجنبی مہمان ہے، تو اب مہمان کی تو پھر مہمانداری ہونی چاہیے، اس کی ضیافت ہونی چاہیے، اس کو کھانے کا انتظام کیا جانا چاہیے. حضرت ابراہیم نے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کر رہے ہو، تمہارا نام کیا، کچھ تو بتاؤ تو صحیح. کچھ بھی نہیں، بس سلام سنا، چلے گئے. جا کے بچڑا ذبح کیا، بچڑا بھون کے لا کے ان کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ تناول فرمائیے. باقی باتیں آپ پہلے پیٹ اچھی طرح کھانا کھا لیں، باقی باتیں اس کے بعد کریں گے. اور فرشتوں نے وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں بڑھایا اس کھانے کی طرف یا اس بچڑے کی طرف. اب یہ بیچارے اندر سے اندر ڈرنا شروع ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو آئے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، اور ان کو سامنے کھانا پیش کیا تو کھا بھی نہیں رہے. پتہ نہیں ہے کہ ان کے ارادے کیا ہوں گے. پھر فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم اس طرح چیزیں نہیں کھاتے، یا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کھانے کی. پھر وہ اس کے بعد اس کی تفسیر. تو یہاں پر میں نے بطور خاص صرف اس ایک نقطے کو اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے. بہت سے ہم کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتائے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے آپ یہ کریں. اس میں ناخن کاٹنا، اس میں ختنا، اس میں اور بہت. تو ان کی یہ سنت بھی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے کئی لوگ تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے ہاں کوئی آئے اور بیٹھے، کافی دیر بیٹھے، آپ کو جان پہچان بھی ہے لیکن کچھ بھی نہیں. جب وہ تنگ آ کے آپ اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی پیش نہیں کر رہے، اور تنگ آ کے جب جانے لگتا اچھے سے میں چلتا ہوں تو اچھا آپ تو چائے تو نہیں پیئیں گے، آپ یہ تو نہیں کھائیں گے، تو یعنی وہ بھی اس میں بھی نہیں کا جملہ شامل ہوتا ہے. تو یہ جو رویے ہیں، یہ رویے انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والوں کے نہیں ہوتے. اس طرح سامعین ہم اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور ٹائم بھی اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، تو اس پر ہم
اس سلسلے کو روکتے ہوئے اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف. اور دوسرے حصے میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سوالات کے انداز میں اس انہی موضوعات کو آپ کے سامنے کی خدمت پیش کیا جاتا ہے تاکہ تکرار ہو سکے اور ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں تازہ ہو سکیں. سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس دوسرے حصے کے ابتدا میں ہی سامعین ایک نبی کا ذکر رہ گیا، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ جو صدوم اور عمورہ نامی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اور مشہور یہ ہے، یعنی تصدیق 100% نہیں کہہ سکتے لیکن مشہور ہے یہی ہے کہ وہ قوم اس جگہ رہتی تھی جہاں آج کل بحر مردار ہے. اب اس طرح سے کالز کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. پروگرام ہے رمضان کوئز اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام علی اختر انصاری ہے. جی جناب، آپ آج کی دعا سنا دیں جو سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جانے والی ہے. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارض العمر واعوذ بک من الفتنة الدنیا واعوذ بک من العذاب القبر. یہ جو فتنہ ہے نا اس کے پہلے ال نہ لگائیے بھائی. من فتنة الدنیا. من فتنة الدنیا واعوذ بک من العذاب القبر. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. پروگرام رمضان کوئز FM 107 پر آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. میرا نام عثمان میاں ہے. ابا جی کا نام؟ دلجان میاں. جی آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بات بتائی گئی کہ دنیا کے فتنے سے جو ہے پناہ طلب کرنا ہے، تو کیا مطلب بتایا گیا اس کا؟ دنیا کے فتنے سے پناہ طلب. دنیا کے فتنے سے پناہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا سے جو دنیا میں برائی ہے. دنیا میں فتنہ کیا چیز ہے فتنہ ہوتی ہے دنیا کی؟ دنیا کے فتنہ. ہاں ٹھیک بتا رہے ہیں. جی بتائیے. دنیا کے فتنہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو برائی جو اللہ نے بتایا کہ اس سے انحراف ہو، وہ دنیا کے فتنہ. نہیں، برائی نہیں ہے بلکہ جائز چیزیں ہیں وہ فتنہ بن جاتی ہیں. آپ کی بیوی آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں، جائز مال آپ کے لیے فتنہ بن سکتا ہے. جتنی جائز چیزیں ہیں جو دنیا میں موجود ہے وہ آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں. ذرا بتا دیے کیسے، پھر آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. کیسے وہ فتنہ بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس سے نہیں کرے. مثلا آپ نے بہت سارے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، یہ آپ کے لیے فتنہ کس طرح بن سکتا ہے؟ ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں گے. کوئی بات نہیں، آپ کوشش اچھی کر رہے ہیں. بہت اچھی کوشش ہے اور اس لیے ہم ہیلپ بھی زیادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہم جو ہے بتا نہیں سکتے. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب گلزار صاحب، آپ بتائیں کہ یہ جو سورہ ہود کے شروع میں یہ بات بتائی گئی کہ منکرین جو ہے کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے، تو کس بات کو سن کر وہ اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے؟ وہ جو پیغمبر ان کو بات کرتے تھے نا، یعنی ایک خاص بات پہ انہوں نے جادو کہا تھا. یعنی وہ اللہ کو مانو، یعنی
मरने क्या उसके ताल्लुक है ना भाई? मरने के बाद यानी हाँ, वो जिंदा से होगा। जी जी जी। तो वो कहते थे कि भाई ऐसे कैसे होगा? वो ये मरने के बाद कैसे जिंदा होगा कि ये आदमी जादूगर है या हाँ, ये क्या है, इस तरह की बातें करके जादू करके हमें हमें पागल बना रहे। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज। सन प्रोग्राम है रमजान क्विज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद सानी मियां अंसारी खलील अंसारी है। जी जनाब, आप मुझे बताइए कि ये जो दुआ है आज की सलाम फेरने के बाद पढ़ी जाने वाली, जी बताइए। याद है भाई या ढूंढ रहे हैं? ढूंढ कर न, पढ़ कर नहीं, कोशिश कीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका जी मिनल बुखले व औज़ु बिका मिनल जुबने जी व औज़ु बिका मिनल अजाबिल नहीं, अब आऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र उरिद्दा। याद कर लीजिएगा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह याद हो जाएगी, कोशिश इंशाल्लाह। कीजिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम बताइए। काफिर अली नौमान बात कर रहा हूँ। जी जनाब, आप मुझे बताइए कि इस दुआ में जो है दुनिया के फितने से पनाह का बताया गया है, तो इसका क्या मतलब है? जी, दुनिया के फितने से पनाह का मतलब ये है कि अगर मुख्तसर बताया जाए कि वो तमाम दुनियावी उमूर जो हमें आखिरत के खौफ से दूर ले जाए, आखिर की जवाबदेही के एहसास से दूर ले जाए। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया भैया बहुत आपका। शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, अपना नाम नौमान बताइए। अब्दुल गफूर। जी, नौमान अब्दुल गफूर। नौमान अब्दुल गफूर। जी जी जनाब, आप बताइए कि सूरह हूद की आयत 9 से 11 में किन लोगों के लिए मग़फ़िरत और अज्र बताया गया है? जो लोग सब्र करते हैं और सब्र और शुक्र करते हैं। और सब्र और शुक्र, और शुक्र तो नहीं है, सब्र वाला एक आया और एक और चीज है उसमें अलग से बताई गई है, उसमें शुक्र शामिल कर ले। सब्र करने वाले नेक लोग, नेक आमाल करने वाले लोग, नेक काम करने वाले लोग, तो उस नेक आमाल में फिर शुक्र भी शामिल हो शुक्र भी आ जाएगा। जाता है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रमजान क्विज FM 107। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजमा रफीक। जी नजमा जी, आप बताइए कि जब इंसानों को कोई नेमत देकर वापस ले लेते हैं तो उनका क्या रद्देमल अल्लाह ताला ने बताया है? जब अल्लाह ताला नेमत देता है और फिर वापस लेता है तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, वो क्या चीज अल्लाह ने बताई है? कोई चीज देते हैं तो अगर वो कहते हैं कि उसका हिस्सा वापस ले लें तो वो शुक्र अदा नहीं करता है इतना ज्यादा। ये तो आप कहाँ चलेगी मोहतरमा रफी नजमा जी, आप कहाँ घूम रही हैं? सवाल कहीं है आपके शुक्र अदा करने की बात, वो छीन लेने की बात कर रही हैं, आप शुक्र अदा करने की बात कर रही हैं। तंगी के बाद जब नसीहतें अता की जाती हैं अता नहीं, अभी हम पहले वाले पार्ट पे अभी पहले हिस्से में है अल्लाह ताला नेमत पहले दिया है उसको, बहुत सारी आसानियां, उसके बाद उसके दिल में छीन ली गई है, तो उसका क्या रिएक्शन? उसका रिएक्शन क्या है? जब वो मरने के बाद दोबारा उसको जिंदा कराया जाएगा। नहीं, मरने के बाद नहीं, जिंदगी में ही उसके रिएक्शन क्या, उसके रद्द-ए-अमल का, उसके जिंदगी। आप जो है प्रोग्राम सुनती रहे, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। जी कभी। वैसे माशाल्लाह अच्छा हिस्सा लेती हैं, अच्छी बात होती है इनमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम नूरी मोहम्मद आसिफ सईद है। जी नूरी साहबा, आप बताइए कि जब अल्लाह ताला इंसानों को कोई नेमत देकर वापस लेता है तो उनका रिएक्शन क्या होता है? अल्लाह ने जो बात बताई है वो बताइए। जी, यानी जब अल्लाह नेमत दे के ले लेता है तो वो मायूस हो जाता है और नाशुक्र हो जाता है और सब चीजों को भूल जाता है और कहता है कि मुझे जैसे कुछ नहीं मिला दुनिया में, तकलीफें ही तकलीफें हैं और अंधेरा ही अंधेरा मेरी जिंदगी में है। इसका जिक्र जो है कुरान में है, इस रिएक्शन। जी जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।
प्रोग्राम रमजान क्विज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अगली कॉल लेते हैं, इधर से कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा, नंबर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शम्सुद्दुहा मोहम्मद लुकमान। जी, आप बताइए कि तंगी के बाद जब आसानी मिलती है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बताया गया है? वो तकब्बुर करने लगता है और अपने आप को सोचता है कि हमने तो मेहनत से कमाया, हम ही हैं, हमारे आगे कोई और है ही नहीं। जी, इस तरह के तकब्बुर करता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर शाह ज़ैब मुनव्वर हुसैन। जी, आप बता सकते हैं कि एक मुसलमान जो है वो हर हाल में भलाई कमा सकता है, कैसे? और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके और सब्र करके। कब सब्र करना है, कब शुक्र अदा करना है, कुछ तो वजाहत कीजिए ना मोहतरम। जब उसको अल्लाह की तरफ से कुछ नेमत दी जाती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग मुसलमानों का मामला कितना अजीब है कि जब उन्हें उशाली या तंगी दी जाती है तो वो सब्र करते हैं और उनको इस पे अजर अजीम दिया जाएगा। थोड़ी सी बात आपने मिक्स कर दी, खुशहाली और सब तंगी दे दी जाती है, उसमें सब्र करते हैं, खुशहाली पे दो चीजें हैं और दो मौकों पर दोनों सूरतों में सब्र करते हैं। दोनों सूरतों में एक में सब्र करते हैं, दूसरे में शुक्र करते हैं। जब खुशहाली मिलती है उस पर शुक्र करते हैं, जब तंगी मिलती है उस पर सब्र करते हैं। जी भाई, बहुत और वैसे सब्र का मफहूम हमने उस पर इशारा किया, लेकिन दूसरे मौके पर किया था और ये है कि वो बहुत सख्त होता है। जी, बहुत शुक्रिया आपके शादी उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अपना नाम बताइए। जी, मैं फूल मोहम्मद यासीन बात कर रहा हूँ। जी जनाब, आप आज की दुआ बता दें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि। पहले बुख़्ल है भाई। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व अऊज़ु बिका मिन अन उरद्द इला अर्ज़िल उमर। मिन नहीं आएगा, अन। जी जी। व अऊज़ु बिका अन उरद्द इला अर्ज़िल उमर, इस तरह है जो बुखारी की रिवायत हमने दी है, उसमें इस तरह है। जी। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल माही अन उरद्द इला अर्ज़िल उमर। जी। उसके बाद आज का जो हिस्सा है, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल कब्र। नहीं, व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, इस तरह है। या बहुत शुक्रिया आपका भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो की आवाज कम कर दें प्लीज। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद इनामुल हक मोहम्मद उस्मान। जी जनाब, आप बताइए कि हजरत नूह ने ये क्यों कहा कि अल्लाह भटकाना चाहता है तो मेरी कोई खैर खाही तुम्हारे काम नहीं आ सकती, ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे क्या मतलब बताया गया? कैसे आवाज नहीं आई? आवाज कहते हैं आवाज नहीं आई, दोबारा बता दे, सवाल पूछ ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कहा अपनी कौम से कि अल्लाह भटकाना चाहता है तो मेरी कोई खैर खाही तुम्हारे काम नहीं आ सकती। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तूफान वाले नबी। जी जी जी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या जो सवाल दो मतलब इस तरह तो बार बार आप ये पूछते जाएंगे, फिर बात कब बनेगी बात? आवाज साफ नहीं आई, क्या करूँगी फिर मैं? आपकी आवाज में बता दें प्लीज। हमारे क्या नाम है इनका? मोहम्मद इनाम भाई। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी कि अगर तुम्हारे इन अमाल के नतीजे में अगर अल्लाह ताला तुम्हें राह रात दिखाने का उस पर फैसला कर लेता है कि अब तुम्हें राह रात नहीं दिखानी, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो एक नबी ये कौम से कैसे कह सकता है कि अल्लाह ने ये फैसला कर लिया कि तुम्हें राह रात नहीं दिखानी, तुम्हें गुमराह करना है? जब उन्होंने बहुत दावत दी, तकरीबन 950 साल दावत दी, तो बेचारे तंग आके तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जब वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कहा तो अब मेरा वस नहीं है, तो बस अल्लाह के हवाले कर दिया इस कौम।
تھوڑا سا آپ دور چلے گئے ہیں یعنی تو گویا کہ آپ نے پروگرام سنا نہیں تھا، شاید آپ کی آواز سننے کا تو اب ساری باتیں سننے کے بعد ایک اندازہ آپ نے قائم کر لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا نام بھائی. پروگرام سنتے رہیں اور جب سننے کے بعد جواب دیتے ہیں تو وہ پھر ایگزیکٹ ہوتا ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتائیے. جی آمنہ خاتون شمس الدین خان. جی آمنہ جی آپ بتائیے کہ جودی یہ کیا چیز ہے اور کہاں ہے؟ جودی کہاں ہے؟ کیا چیز ہے اور کہاں پر ہے؟ کیا چیز ہے یہ جودی؟ پہاڑی ہے. پہاڑی ہے. کہاں ہے؟ کیوں ہے؟ کیا اہمیت ہے اس کی؟ کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ کوئی ایک بات. اور مسلمین میں. جی آپ کی آواز بہت دھیمی ہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پہاڑی ہے. ہاں پہاڑی تو ہے لیکن وہ اس کی خاص بات کیا ہے اس پہاڑی کی؟ خاص بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام وہاں پہ کشتی رکی تھی. جی ان کی کشتی وہاں پر رکی تھی اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پہاڑی جو ہے یہ کردستان میں ہے. کردستان کے ایک تفسیر میں مولانا مودودی کی تفسیر میں کردستان کے علاقہ بتایا گیا اور البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزید وضاحت کر دیا اور اس میں الموصل کا جو کہ وہاں کا مشہور شہر ہے اس کا نام لے دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. آمنہ شکریہ آپ کا. ہلو السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد معروفہ خاتون. جی آپ بتائیے کہ حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اور یہ جو قوم تھی کہاں آباد تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی قوم کی طرف. اور یہ کہاں آباد تھی؟ مدائن سالے. نہیں وہ مدائن سالے تو الگ نبی ہے نا. یہ ہود علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہے ہیں نا ہم. کہاں تھے یہ لوگ؟ ابھی صاحب نے بتایا ہے. جی آپ کچھ قریب پہنچ رہی ہیں ذرا کچھ. ہاں جی. حضرت بدو ادھر نہیں اس کا نام ہے حضر موت. حضرت بدو حضرت موت علاقے کا حضر موت. آپ کا انداز جو ہے اتنا بے ساختہ تھا نا کہ اچھا لگا. کوشش. حضر موت علاقے کا نام ہے. اسی علاقے کو کہا جاتا ہے کہ وہاں ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہا کرتی تھی. اس کی وجہ سے آثار نہیں ملتے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیا کیا آپ نے؟ ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طوفان لے کے آئے صاحب. رامن ساجل. کیا نام ہے؟ رامن ساجل. رامن ساجل. جی رامن جی آپ سے عائشہ سوال پوچھ لیں. آپ سے پوچھ لوں جو میں چاہوں. ہاں نہیں وہ جی تو سوال آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو جودی کا ذکر آ رہا جودی یہ کیا ہے؟ جی کیا جودی؟ جودی کا یہ کیا چیز ہے؟ یہ نام جو ہے کیا کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کوشش کی کہ سمپل ہو جائے. ہاں جی چلیں کوئی بات نہیں جناب آپ پروگرام سنتے رہیں. بہت شکریہ. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوال آیا ابھی اس کی تفصیل بھی آئی لمبی بات بھی ہوئی شاید آپ سن نہیں پائے بھائی. بہت شکریہ کا رامن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. سمیرہ عبدالرحمان. اور تھوڑا سا بلند آواز میں بات کریں ٹھیک ہے. آپ کے لیے سوال ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کس قوم میں آئے تھے اور یہ لوگ کس جگہ آباد تھے؟ یہ دونوں باتیں بتائیں. سمود کے قوم کے لیے صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور مدین. صالح علیہ السلام کے بارے پوچھ رہی ہیں. صالح علیہ السلام سمود کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. سمود کہاں سے آگے وہاں پہ؟ ابھی تو سارا تذکرہ بھی ہوا ہے نا تفصیل سے ساری بات آئی ہے. صالح علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھیجے گئے تھے. وہ حجاز کا علاقہ مدین کے. ہاں آپ نے مس کر دی نا کہیں سے کہیں پہنچا دی بات. بدو کے لوگ ہاں بدو والی بات بھی صحیح ہے. اور کچھ اور باتیں یاد آتی وہ بتائیں تاکہ آپ کو ایک دم جواب جو ہے کچھ اوکے کہہ جائے. جی اب تو آپ اس پوائنٹ پہ ہے نا
کہ جہاں بدو رہتے ہیں، جہاں صالح علیہ السلام بھیجے گئے، جہاں مدین کے رہتے، ان کی ایک خاص بات کیا تھی، خاص واقعہ اس قوم کے ساتھ کیا؟ پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی تھی. بہت شکریہ. شکر الحمدللہ. بہت شکریہ کا سمیرہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. پروگرام ہے رمضان کوئز. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. سمیہ شکیل احمد. جی سمیہ جی، آپ مجھے اللہ کی اونٹنی کا واقعہ بتائیں. جی کے کا سوال چاہیے. جی کے کا سوال چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، تو جی کے سے آپ کے لیے سوال ہے کہ 5 ممالک ہیں جن کی کرنسی جو ہے ریال ہے. ان میں سے کوئی 2 بتا دیں، قطر کے علاوہ. کیا؟ قطر، سعودیہ، اس کے علاوہ 5 ممالک. میرے خیال یہ غیر عرب ملکوں کی بات ہو رہی ہے یا کن کن ملکوں کی کرنسی ریال ہے؟ اچھا، کن کن ملکوں کی کرنسی ریال ہے، یہ سوال ہے. کتنے ملک آپ جانتی ہیں؟ قطر اور سعودیہ. سوری، عمان. کیا؟ عمان. اوکے، قطر، سعودیہ اور عمان کا ہے. یہ تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو الگ کر کے اور کسی ملک کا نام ہے؟ ایک نام اور بتا دیں. بحرین. نہیں، بحرین نہیں ہے. بحرین تو دینار ہوتا ہے ان کے پاس. ایران صحیح ہے. چلیں جی. ایران کے علاوہ یمن میں بھی ریال ہے، عمان میں بھی ریال ہے، اور ایک ہے جو کہ میں نے کمبوڈیا. جی محترمہ، بہت شکریہ. یہ ادھر ہمارے فارس کی طرف چلا جاتا ہے. پروگرام رمضان کوئز. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام بتائیے. کون سے؟ دوبارہ بتا دیں. عبید میاں بن صدیق میاں. جی آپ مجھے بتائیے کہ آج جب سر بھائی مختلف باتیں بتا رہے تھے، خاص کر نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، تو اس میں ایک بات کی تھی کہ توفیق کسے عطا ہوتی ہے. سنا ہے آپ نے؟ جی توفیق اللہ کی طرف سے جو توفیق ہوتی ہے وہ کسے عطا ہوتی ہے؟ جو کوئی مطلب کوئی نبی کوئی بات بتاتے اس پہ عمل کرتے، اس کو ہدایت ملتی ہے. جو ہر دھرمی پہ نہیں اترتے، تکبر نہیں کرتے، اس کے بات مانتے. اللہ تعالیٰ وہ یہ نہیں پوچھ رہی ہدایت کس کو ملتی ہے، توفیق کی بات پوچھ رہی ہیں. اب وہ توفیق ہدایت کی بھی ہو سکتی ہے، توفیق دوسری بھی ہو سکتی ہے. توفیق جو ہے، اس پہ بہت اچھی بات بتائی ہے سر بھائی نے. بہت سمپل سی بات ہے کہ توفیق جو ہے اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ انسان کے اپنے ارادے، اپنی کوشش سے ہے. جی سر. جو آدمی چوری کرنا چاہتا ہے اور اس پہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ توفیق دے دیتا ہے. جو جس طرف جاتے اس طرف موڑ دیتے تھے. جی سر بتائے تھے. جی جس بتائے تھے سر. بارک اللہ فیک. جو جس طرف چاہتے، ہاں، جو جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کو وہ توفیق دے دیتا ہے، اسی طرف موڑ دیتے. صحیح سر. بہت بہت شکریہ جی. پروگرام سنتے رہیں. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. نعیم پرویز چان بول رہا ہوں. جی نعیم صاحب، آپ بتائیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے سورہ ہود میں جو مثال دی گئی ہے، وہ مثال یہ بتائی تھی انہوں نے کہ ان کے پاس کچھ فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے ہیں، تو وہ جو ان کو پہچان نہیں پائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں پائے، وہ بلکہ انہوں نے ان کی بات بھی نہیں سنی اور وہ سیدھے چلے گئے. انہوں نے سمجھا کوئی مہمان آئے ہیں. انہوں نے جا کے ایک بچڑا لیا، بچڑے کو ذبح کیا، ذبح کر کے تو وہ لا کے ان کے آگے پیش کیا. جب انہیں پیش کیا تو تب پتہ چلا انہوں نے جب انکار کیا کھانے سے کہ بھئی ہم لوگ تو یہ چیزیں نہیں کھاتے، پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ کس نقطے کی طرف توجہ دلائی، اگر آپ بتا سکیں تو کس بات اس کی طرف یہ. جی ہاں جی، انہوں نے خاص ایک اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مہمان اگر ہمارے لیے اس سے کیا، بس یہ کہ مہمان کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی مہمان آ جائے اسے باقی باتیں بعد میں، پہلے اس کے جو ضرورت ہے اس کی، ان ضرورتوں کی تکمیل کی توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ جناب. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اللہ شیخ نثار احمد.
جی نور اللہ صاحب آپ جو ہے اللہ کی اونٹنی کا واقعہ بتا دیں. نہیں میں جی کیسے پوچھے؟ جب بھی میں اللہ کی اچھا اونٹنی کا یاد ہے. نہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جی کے کہا تمہیں. نہیں آپ نے پوچھ لیے. اب اونٹنی کا بتا دیں. پھر سے پوچھیے. اچھا اللہ کی اونٹنی کا جو واقعہ بتایا ہے سب نے آج وہ بتائیں. اللہ کی اونٹنی کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ ایک نبی کا نام یاد نہیں ہے, پہاڑ کے پتھر سے نکالے اور ان کو ایک دن اونٹنی پانی پینا ہے اور کنڈیشن تھا کہ وہ جو وہاں کے قوم کے لوگ تھے وہ ایک دن پانی پینا ہے, مگر وہاں کے لوگ جو ہے تھوڑے دن وہ اس کو فالو کیے, مگر تھوڑے دن کے بعد ان کو ناراضگی ہو گئی کہ وہ ساری اونٹنی ایک دن پورا سارا پانی پی لے رہی ہے, ہمیں نہیں مل رہا, اسی لیے اس کو قتل کر دی. پھر اس کے بعد ان کے اوپر نبی نے فرمایا 3 دن کے بعد آپ کے اوپر عذاب آئے گا. بہت شکریہ بھائی. اب ذرا بہت ٹائم شارٹ رہ گیا, جلدی کچھ کال لے لیں پروگرام میں. چھوٹے سوال لے کے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. جی آپ مجھے بتائیں کہ مغفرت اور اجر جو ہے کرنے والے 2 اعمال بتائے گئے, وہ کون سے ہیں؟ مغفرت اور اجر جن کو ملے گا سورہ ہود کی آیات 9 سے 11 میں, تو وہ 2 کام کون سے ہیں؟ مغفرت و اجر کن کو ملے گا؟ جی ہاں جو نیک عمل کریں گے اور اس کو, اور اس سے پہلے کیا ہے؟ الذین صبر الذین اور جو صبر کریں گے. ٹھیک, صبر کریں گے اور نیک کام کریں گے. بہت شکریہ جی. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث بادشاہ شیخ. جی آپ بتائیے کہ مسلمان ہر حال میں کیسے بھلائی کما سکتا ہے؟ ہر حال میں بھلائی کمانا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے, اور تنگحالی میں اللہ کا صبر کرنا ہے. جی جناب بہت شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حتف فیصل. جی آپ بتائیے مدین والوں کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا تھا؟ جی مدین کے لیے حضرت صالح علیہ السلام. مدین والوں کی طرف اصحاب الایکہ حضرت ہود اور حضرت صالح دونوں کو بھیجا گیا. نہ ہود تو عاد کی طرف تھے نا, اور ان کی طرف شین ایسے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. چلے آپ کوئی بات نہیں, پروگرام سنتے ہیں. تو بہت آسان چیز شین سے نام سے شروع ہوتا ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سجاد انصاری غنی محمد میاں. جی سجاد صاحب آپ بتا دیں مدین والوں کی طرف کس نبی کو بھیجا گیا تھا؟ ایک دفعہ اصحاب الایکہ. جی نہیں سمجھا, ایک دفعہ اور. یہ جو قوم جو ہے ناپتول میں کمی کرتی تھی, اس قوم کی طرف کون سے نبی کو بھیجا گیا تھا؟ اور جو ناپتول میں شعیب علیہ السلام. جی جناب بہت شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام رمضان آخری کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام عائشہ فیصل. جی عائشہ آپ بتائیں کہ مسلمان ہر حال میں کیسے بھلائی کما سکتے ہیں؟ مسلمان ہر حال میں اس طریقے سے بھلائی کما سکتے ہیں کہ جب ان کو تنگی کی جائے تو وہ اس پر صبر کریں, اور جب ان کو خوشحالی دی جائے تو اس پہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. جزاک اللہ خیر. عائشہ ہمارے پاس نمبر ہیں 25, ان میں سے 2 نمبر بتا دیجئے. نمبر 4 اور نمبر 7. نمبر 4 اور نمبر 7. آپ خود جو تھے نا آپ وہ 19 نمبر پہ تھیں. اچھا جی نمبر 4 یہ کال بند کر. نمبر 4 پہ ہیں 4 پہ عثمان میاں دل جان میاں. عثمان میاں دل جان میاں آپ نے آج کا پہلا انعام حاصل کیا ہے. اس کے بعد 7 نمبر پہ ہیں کہاں مسمہ معروفہ خاتون. مسمہ معروفہ خاتون آپ نے آج کا دوسرا انعام حاصل کیا ہے. آپ دونوں سے گزارش ہے کہ
اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرما دیں. ای میل کا ایڈریس ہے ramadanquiz@urduradio.qa. اب انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تعالیٰ ہماری معلومات میں اضافہ فرمائے, ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. رب زدنی علما, اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ یہ دعا مانگیں اور ہم بھی یہ دعا مانگتے رہیں, اور سیکھ لینے کے بعد, جان لینے کے بعد پھر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کے لیے جستجو کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق سے نوازے گا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.